زندگی ریسرچ اور تحقیقات کرنی چاہیے۔ یہ جو پہلا سوال آپ نے مجھے سینڈ کیا تھا، دیکھیں نبی، امام یا رسول، آواز کی ڈبلنگ ہو رہی ہے۔ جی مجھے ٹھیک آ رہی ہے یہاں پہ۔ آپ کو ٹھیک آ رہی ہے آواز؟ ہاں جی ٹھیک آ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ رسول، نبی، امام کا ایک عام انسان سے جو فرق ہے نا، وہ اگر واضح ہو جائے تو پھر نبی، رسول یا امام کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جی قرآن مجید نے جو ڈیفینیشن بیان کی ہے یا امام، نبی یا رسول کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے قرآن مجید کے اندر، کیونکہ ہمارے پاس چاہے کوئی شیعہ مسلک رکھتا ہو یا سنی مسلک رکھتا ہو، سب سے جو اتھینٹک کتاب یا جو ایک رابطہ سمجھ لو اپنے پروردگار کے ساتھ، وہ قرآن ہے۔ جی بالکل۔ اور قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت ہے۔ آئیے قرآن سے دیکھتے ہیں کہ وہ رسول، نبی اور امام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ جی میں نے عرض کیا ہے کہ سب سے پہلا جو فرق ہے ایک عام انسان اور نبی یا رسول کے درمیان، وہ وہی ہے۔ جی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 163 کے اندر فرماتا ہے، انا اوحینا الیک، یعنی اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، آپ کی طرف، کیونکہ لوگ اعتراض کرتے تھے اور بسا اوقات کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو پاک پیغمبر کی نبوت کا انکار کرتے تھے، تو اسی کی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر کی نبوت کو بھی کا پروف بھی دے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے انبیاء کو وہی بھیجنے کا جو اللہ کا طریقہ کار تھا وہی اپلائی کیا ہے، کہ جس طرح میں دوسرے انبیاء کو وہی کیا کرتا تھا اور یہ وہی ان کی نبوت کے اوپر اور ان کی رسالت کے اوپر دلیل ہوا کرتی تھی، ویسے ہی اے نبی، آپ بھی ان نبیوں کی طرح ایک نبی ہیں اور ایک رسول ہیں۔ جیسے میں وہاں وہی کیا کرتا تھا، ویسے آپ کی طرف بھی میری کیا جاتی ہے، وہی جاتی ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں جس طرح سے ہم سابقہ انبیاء جیسے نوح ہو گئے یا نوح کے بعد جو نبی آئے ہیں ان کی طرف ہم وہی کیا کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم ہی ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہی کرتے، اسی طرح سے اسماعیل اور اسحاق کی طرح۔ تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک کنیکشن ہے جو انبیاء کے ساتھ اللہ کا ایک کنیکشن ہے، اور یہی چیز ایک عام انسان اور نبی کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ یعنی ایک عام انسان ٹھیک ہے اپنی مناجات کے ذریعے، صلاۃ و صوم کے ذریعے اللہ کے ساتھ متصل ہوتا ہے، لیکن اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، اور ایک نبی کا رنگ اور ایک رسول کا رنگ اور ایک امام کا جو ہے اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اس کا جو سلسلہ اتصال ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے خدا کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبیوں کا آنا، یہ رسولوں کا آنا، ان کا ہدف کیا تھا؟ اب فرمایا رسولا مبشرین و منذرین، یہ جو رسول آئے ہیں یہ بشارت دینے والے ہیں، یعنی اگر کوئی اچھے عمل کرتا ہے، کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کوئی شرک نہیں کرتا، تو ان کے لیے بشارت ہے۔ یعنی نبیوں کا ہدف بتایا جا رہا ہے کہ یہ کس لیے دنیا میں بھیجے ہے۔ ان کا ہدف ہے کہ لوگوں کو بشارت دیں، اگر وہ اچھے عمل کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں، اطاعت پروردگار کی زندگی بسر کرتے ہیں، تو وہ مبشر ہے۔ یعنی گویا کہ لوگوں کو بشارت دی جاتی ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جنت تیار کر دی ہے۔ وَمُنذِرِينَ،
اگر آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے. یہ ایک سٹیپ تھا رسولوں کا، اور دوسرا سٹیپ ہے کہ وہ منذر بھی ہے، جی یعنی ڈرانے والے، کہ ہاں اگر جی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتا ہے، تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں، اس کے لیے منذر ہوتے ہیں، یعنی اس کو جہنم کی وعید سناتے ہیں. اچھا، یہ چیزیں کیوں ہیں؟ اب آگے اللہ ان کا جو ہے نا ہدف بیان کر رہا ہے، اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ. یہ اس لیے رسول بھیجے گئے اور نبی بھیجے گئے اور بشارت اور انذار دیا گیا تاکہ لوگوں کی اللہ کے اوپر حجت نہ قائم ہو جائے. جی کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ کہیں قیامت والے دن جب اللہ انسان کو قبروں سے اٹھائے، انسان اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ دے کہ ہمارے پاس تو آپ کا پیغام ہی نہیں آیا تھا، جی بالکل ہمارے پاس تو نبی نہیں آئے تھے، آپ کی رسالت نہیں پہنچی تھی. تو اللہ نے جو نبیوں کو بھیجا ہے اور رسولوں کو بھیجا ہے، یعنی اور ہدف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مین اور اساسی جو ہدف تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے اوپر حجت تمام کی جائے، کہ قیامت والے دن ان سے کہا جائے کہ آپ کے پاس انبیاء آئے تھے، آپ کے پاس رسول آئے تھے، میرا پیغام لے کر آئے تھے، اور آپ کے ہر سوال کا وہ جواب دینے کے لیے تیار تھے، تو اب اللہ کی حجت تمام ہو گئی. یعنی رسولوں کا جو ہدف ہے، انبیاء کا جو ہدف ہے وہ یہ ہے تاکہ لوگوں کی حجت اللہ کے اوپر نہ قائم ہو جائے، بلکہ اللہ اپنی حجت لوگوں کے اوپر کیا کرنا چاہتا ہے، قائم کرنا چاہتا ہے. اب آتے ہیں، یہ ہم بات کر رہے ہیں نبی کے بارے میں. جی اب نبی اور رسول کے درمیان کیا فرق ہے؟ دیکھیں، نبی جو ہوتا ہے نا، نبی بسا اوقات اپنی شریعت بھی لے کے آتا ہے، یعنی اللہ اس کو ایک شریعت دے کے بھیجتا ہے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ سابقہ رسول جو گزر چکے ہوتے ہیں ان کے سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے اور اسی سابقہ رسول کی شریعت کی اتباع میں بھی نبیوں کو بھیج دیتا ہے. یہ ایک نبی کا جو ہے نا وظیفہ اور ذمہ داری ہے. ایک ممکن ہے ایک نبی رسول ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رسول نہ ہو، فقط نبی ہو. یہ نبی کی بات ہو گئی. اب آ جاتے ہیں ہم رسول کے بارے میں کہ رسول کون ہوتا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، کہ اے لوگوں، تمہاری طرف میرا رسول آیا ہے حق کے ساتھ، میرے ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، بس اس پہ ایمان لے آؤ، خیرا لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر اختیار کرو گے. اب اللہ نے یہ نہیں کہا آگے کہ اگر تم کفر اختیار کرو گے تو میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا، نہیں. اللہ نے اپنی طاقت بتائی ہے کہ یہ جو میں نے نبی بھیجا ہے حق کے ساتھ، تم اس پہ ایمان لے آؤ، تمہارے لیے فائدہ ہے. اگر تم کفر کرو تو فرمایا ان للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. اگر تم کفر اختیار کرو گے فإن للہ، بے شک اللہ کے لیے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یعنی بتانا کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر، یعنی ایک دقیق پوائنٹ کی طرف اللہ اشارہ کرنا چاہتا ہے اس میں. وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم جس زمین کے اندر رہ رہے ہو، جس آسمان کے اندر زندگی بسر کر رہے ہو، یہ جو سب کچھ تمہیں عطا کیا گیا ہے، اتنی بڑی زمین، اتنی بڑا آسمان، فإن للہ ما فی السماوات والارض، یہ سب کچھ جو زمین میں ہے، جو آسمان میں، یہ اللہ کا ہے. یعنی مطلب تم انکار اگر کرو گے بھی صحیح تو اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہو. یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تجھے جہنم میں ڈال دوں گا، گویا کہ اپنی طاقت بتا کر انہیں یہ کہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارا اختیار کچھ نہیں ہے، سب کچھ میرے پاس ہے. مفتی صاحب، میں یہاں پہ آپ سے سوال کروں گا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ نبی کا جو انکار کرنے والا ہے اس کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، لیکن جو رسول کا انکار کرے گا اس کے لیے جہنم نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، یہ نہیں کہہ رہے. یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے.
قرآن کا ایک طریقہ کار ہے. وہاں اوپر بھی اللہ نے کیا کہا تھا؟ رسولا مبشرین و منذرین، یعنی دونوں کو شامل کیا تھا. یعنی آپ کو ایسی آیات بھی ملیں گی، بسا اوقات وہ نبی کے بارے میں گفتگو کر رہی ہوں گی، بسا اوقات رسول کے بارے میں، اور اس کے اندر نبی بھی شامل ہوگا اور رسول بھی شامل ہوگا. نہیں، رسول اللہ نے یہ بھی کہا نا کہ رسول مبشرین و منذرین، اس کے لیے بھی آتا نا. ہاں جی ہے جی، تو جس کا مطلب ہے کہ نبی بھی مبشر و منذر ہے اور رسول بھی. ہاں بالکل 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 بالکل، نبی بھی مبشر بھی ہے، منذر بھی ہے. یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جو نبی اور رسول میں مشترک ہیں. جی. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کو کیا کر دیتی ہیں، الگ الگ کر دیتی ہیں. وہ میں نے پہلے عرض کیا آپ کے سامنے کہ بہت سارے نبی ایسے تھے، وہ رسول بھی تھے، اور اس طرح سے یعنی کچھ ایسے نبی تھے جو خود شریعت لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ شام کا جو رسول گزرے ہیں ان رسولوں کی شریعت کی تطبیق کرتے تھے، اس پیغام کو آگے پہنچاتے تھے. یعنی مین جو اساسی فرق ہے وہ فقط یہی ہے کہ بسا کا نبی جو ہے شریعت لے کے آتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی شریعت لے کے نہیں آتا، یعنی اللہ کی طرف سے مستقل وہ جو صاحب کا رسول گزرا ہے اس کی وہ تطبیق کرتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ لازمی نہیں کہ صاحب شریعت ہو، لیکن جو رسول ہوتا ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے لازمی. جی بالکل. اچھا، جی بالکل. تو اگر کسی کو شریعت نہ بھی ملی ہو، جیسے سورہ مریم میں حضرت اسماعیل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ رسول النبیہ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی صورت میں کہا ہے رسول النبیہ، اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام تو صاحب شریعت تھے نا، لیکن اسماعیل تو صاحب شریعت نہیں تھے، لیکن دونوں کو رسول النبیہ کہا ہے اللہ نے. نہیں، یہ لازمی حقیقی بات نہیں ہے. اب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید کے اندر گنتی نہیں ہے کہ کتنے رسول آئے ہیں اور مثال کے طور پر ان کو کیا ہے شریعت دی گئی، اور کون کون سے رسول مثال کے طور پر جو آپ پیش کر رہے ہیں ان کے پاس شریعت نہیں تھی. ہو سکتا ہے ان کے پاس شریعت ہو، ہمارے علم میں نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اسماعیل علیہ السلام کے متعلق تو یہ سب مانتے ہیں نا کہ وہ صاحب شریعت نبی نہیں تھے. ممکن ہے، کہا جا سکتا ہے. اچھا، تو ان دونوں میں یعنی لازمی نہیں ہے. اچھا، ان دونوں یعنی آپ کا جو سوال ہے کافی وسیع ہے ماشاء اللہ، آپ کا مطالعہ ہے. یعنی ممکن ہے یہ چیز کہ کوئی رسول ہو اور ہو سکتا ہے وہ دوسرے نبی کی شریعت کے ساتھ ریلیٹڈ ہو، یہ بھی ممکن ہے. اچھا، تو ان دونوں میں جو فرق ہے رسول اور نبی میں، قرآن نے یہ بتایا ہے جی کہ صاحب شریعت ہو تو وہ رسول ہوگا اور نہ ہو تو وہ نبی ہوگا. نہیں سمجھ آئی، دوبارہ بولیں. جی، میں نے کیا کہ آپ کے نزدیک جو رسول ہے وہ صاحب شریعت ہوگا اور جو نبی ہے وہ صاحب شریعت نہیں ہوگا، یہ فرق ہے قرآن میں. عام طور پر عمومی ایسا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کوئی نادر ایسی مثال بھی مل جائے، کوئی ایسا رسول ہو اچھا، کہ وہ صاحب شریعت ہو، ممکن ہے. یعنی عام طور پر جو تاریخ یا ڈیفینیشن کی جاتی ہے وہ یہ عمومی، زیادہ تر رسول ایسے ہیں جو کہ صاحب شریعت تھے. اچھا، یعنی عام طور پر جو حکم لگایا جاتا ہے یا تاریخ یا یہ چیزیں وہ زیادہ اور کثرت کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے. اچھا، تو یہ بتائیں کہ یہ جو ائمہ کرام علیہ السلام ہے، تو ایک امام جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے، جیسے کہ اہل تشیعوں کے جو 12 ائمہ کرام ہیں علیہ السلام، تو ان کی کیا ڈیفینیشن بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں؟ جی اسی کی طرف ہم آتے ہیں. جو تیسرا پوائنٹ تھا نا آپ کے پہلے سوال کا، جی جی، وہ یہی اسی کی طرف میں آ رہا ہوں. کہ پہلے نبی کو ہم نے ڈیفینیشن کی، پھر رسول آ گیا. جی، بعض آیات کے اندر نبی کی جو آیات ہم نے پیش کی ہیں ان کے اندر رسول بھی شامل تھا بعض آیات کے اندر. ٹھیک ہے جی. ابھی اس وقت جو ہم آ رہے ہیں وہ آخری اس پہلے سوال کا جو آخری آپشن ہے، تیسرا آپشن ہمارا، وہ امام کے بارے میں. جی جی. دیکھیے جہاں تک امام کا تعلق ہے یا امامت کا تعلق ہے، قرآن مجید کے اندر امامت کا ذکر آیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کے اندر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جی.
قال من ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. جی جی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا تو امتحان کے ابو پر پورا اترا تھا. جی تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا انی جاعلک للناس اماما. ہاں جی اے ابراہیم اب میں انسانوں کا آپ کو امام بناتا ہوں. جی تو ایک انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی بڑا ہوگا انسان کو مل جائے تو کوشش کرتا ہے کہ اس کو اپنی اولاد میں بھی کنورٹ کرو. جی جی اگر کوئی اچھی چیز مل جائے تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے اندر صاحب. جی جی بالکل. تو ابراہیم علیہ السلام کا مزاج بھی کچھ ایسا تھا کہ جیسے ہی اللہ نے فرمایا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے کہ نبوت کا سلسلہ آگے جا کر ختم ہو جانا ہے، ورنہ وہ جو نبوت اور رسالت ان کو ملی تھی وہ اسی کا قدم رہا کرتے اللہ سے. جی وہ جانتے تھے کہ اس سلسلے نے ختم ہو جانا ہے، امامت میں آگے قیامت تک چلنا ہے. تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا من ذریتی، مالک یہ جو ہوتا آپ نے امامت کا مجھے سونپا ہے، مجھے دیا ہے، یہ میری ذریت کو بھی عطا کر دیں. یعنی اشارہ دیا قال لا ینال عہد الظالمین. تو اللہ نے فرمایا کہ ظالم لوگوں کی طرف میرا عہد نہیں جائے گا، نہیں جا سکتا. جی تو یہاں امامت کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ملی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں دعا کی ہے اپنی نسل کے اندر کہ اس کو میری اولاد میں رکھا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جی جی کہ یہ جو یعنی امامت کو اللہ نے اپنا عہد کہا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ ظالم لوگوں میں نہیں ہوگا. اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے انکار کر دیا ابھی آپ کی اولاد میں نہیں ہوگا. کچھ لوگ اس طرح سمجھتے ہیں. جی نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی اولاد میں رکھوں گا، لیکن آپ کی اولاد میں وہ لوگ جو ظالم ہیں. یہاں ظالم سے مراد یہ نہیں ہے کسی کو قتل کرنے والا، کسی کو مارنے والا یا چوری ڈکیتی کرنے والا. نہیں، یہاں ظالم سے مراد ہر گناہ ہے. لیکن اس کے اوپر میرے ایک دو سوالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ العنکبوت میں 27 نمبر کی صورت ہے، اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہی کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، کہ ہم نے ابراہیم کو یہ اسحاق اور اسماعیل وہب کیے ہیں، اسحاق اور یعقوب، اور اس کی ذریت میں ہم نے نبوت رکھی ہے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پہ نوح علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دونوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ. لیکن اللہ نے کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ امامتا. تو ایک تو یہ سوال ہے. یہاں تو کہہ دیا جی چلو آپ نے جو آیات پڑھی ہیں ان میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں ان میں نہیں، اور بھی کسی یہ جو میں نے پڑھی ہے اس کے اندر دعا ہے نا. نہیں ابھی تو اللہ وہ دعا مانگ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ. تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ہاں نہیں ظالم کی طرف میرا عہد نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، ہاں نہیں، لیکن ظالم دیکھیں نا ان کی اولاد میں تو اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، یوسف ہیں، پھر آگے چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور بہت سے انبیاء ہیں، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں. تو وہ ظالم تو نہیں تھے نا کہ ان کو امامت نہیں ملی، نبوت مل گئی ان کو. نہیں میری بات سنیں، آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا دائرہ وسیع کریں. جی ٹھیک ہے، ابو لہب بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے نا. کون؟ ابو لہب ہاں جی ہے نا. جی جی یعنی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اولاد کے اندر معصوم لوگ بھی تھے اور غیر معصوم بھی تھے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ظالم بھی تھے اور غیر ظالم بھی تھے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثال کے طور پر ان کی اولاد کے اندر اسماعیل ہے، اسحاق ہے، جی یا اور جس طرح سے انبیاء گزرے ہیں، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، تو ہم مثال کے طور پر نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ظالم ہو. نہیں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. یہ تو آپ مانتے ہیں نا. نہیں، لیکن دیکھیں نا، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر اور بنی اسرائیل کے انبیاء
جو اولاد ابراہیم ہے، اور سب سے افضل اور اعلیٰ ہمارے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لیکن ان میں سے کوئی بھی امام نہیں ہے، سارے انبیاء ہیں. ان کو نبوت ملی ہے، امامت نہیں ملی. امامت تو سیدنا علی علیہ السلام سے آگے شروع ہوئی نا پھر اس کے بعد. تو یہ پھر کیوں نہیں، امام نہیں ہمارے جو ہے؟ نبی ہے وہ امام بھی ہے، ہمارے نبی امام بھی ہے. جی ہمارے جو نبی ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ امام بھی ہے. اچھا، نہیں تو پھر یہ باقی جو میں نے پہلے گنوائے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب اور یوسف، موسیٰ، یہ تو امام نہیں تھے نا؟ نہیں، ممکن ہے ان کے اندر بھی آئے ہوں، جس طرح سے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو بھائی تھا جناب ہارون، جی وہ ان کا وسیع تھا. یعنی اچھا ہم نے تحقیق نہیں کی ان کے بارے میں کہ ممکن ہے ان کو بھی امامت کے لیے ہو. یعنی ایک میں جو ہے نا احتمال دے رہا ہوں. جی جی اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی اسی آیت پہ آتے ہیں امامت کے اوپر. جی جی تو ابراہیم علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی اللہ سے کہ ومن ذریتی، کہ جی اس امامت کو میری ذریت پہ رکھتے ہیں. جی جی قال اللہ ینال عہد الظالمین. جی تو اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، تو یہاں سے مراد فقط شرک لیا جائے گا یا بڑے بڑے گناہ لیے جائیں گے؟ جی تو میرے خیال میں فقط شیعہ مسئلہ کی ہے جو یہاں پر اس بات کا قائل ہے کہ اس سے مراد عصمت ہے. اچھا یعنی امام فقط اسی کو بنایا جا سکتا ہے یا مانا جا سکتا ہے جس کے بعد عصمت ہو. اچھا تو یہ قرآن میں ہے؟ عصمت ہے. یہ قرآن میں ہے؟ اس کا کوئی سورس ملتا ہے قرآن سے؟ ہاں آپ کس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ جی ابھی دے رہا ہوں، ابھی دے رہا جی ہوں. عصمت والا. دیکھیں جی، قال لا ینال عہد الظالمین. جی تو یہاں جو ظالم کا ہے نا، اگر آپ ظالم کی ڈیفینیشن کریں کہیں بھی چلے جائیں نا، تو ظالم کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ ہر وہ انسان جو گناہ کرتا ہے، جی یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ ظالم ہے. ہوں ہر وہ انسان، یعنی زمین پہ رہنے والا انسان. اب یہ جو اللہ نے جو ظالم کہا ہے، یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو شرک کرتا ہو، نہیں. ظالم کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ ہر گناہ کرنے والا ظلم کے اندر شامل ہے. جی جی لازمی ہو کسی کا مال چھین رہا ہو یا ضد کر رہا ہو یا کسی کو مثال کے طور پر قتل کر رہا ہو، وہ ظالم ہے. نہ، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والا ظالم ہے. جی تو اس آیت کے آخری حصے سے واضح بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ امامت فقط اسی کے پاس جا سکتی ہے جو یعنی بالکل ہی گناہ نہ کرتا ہو. یہ اللہ نے بالکل وعدہ کر دیا ہے. اچھا، نہیں یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ جو سورہ الاحزاب ہے 33 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 72 ہے، 72 نمبر. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انا ارزنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابینا ان یحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا. تو یہاں پہ ظلوما جہولا کا کیا مطلب ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے امانت دی اور اس نے اٹھا لی، یہ کون ہے وہ یہ انسان؟ ہمارے سامنے یاد کر رہے ہیں جی اس میں انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے. یہ انتہائی وسیع موضوع ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے جو ہے رازی نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے اسی جملے کو نا، جی کیونکہ اہل سنت کے پاس امامت کا وہ کنسیپٹ نہیں ہے جو شیعوں کے پاس ہے. اچھا تو اس لیے فخر رازی نے اس کے اوپر بات کی ہے کافی لمبی. اچھا اچھا آخر میں جا کر اسی جملے کے اوپر لکھتا ہے کہ قال لا ینال عہد الظالمین کا یہ جو کنسیپٹ عصمت والا ہے نا، اس آیت کے اوپر جو صحیح تطبیق ہوتی ہے نا، وہ فقط شیعوں کے پاس ہے. اچھا کسی اور کے پاس نہیں ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے، کیونکہ انصر بھائی میں آپ کو بتاؤں، امامت ایک ایسا موضوع ہے نا، کیونکہ نبی نے دنیا سے چلے جانا ہے نا. جی جی اب نبی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو امام ہوتا ہے، کیونکہ بہت ساری اقوام سے لوگ اس دین کے اندر شامل ہوتے ہیں، چاہے جو بھی دین ہو. اب اس دین کے اندر بدعات بھی آتی ہیں. آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو اسلام کے ساتھ کیا ہوا؟ صحیح. ٹھیک ہے. اب وہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے جس کے بارے میں بعض نصوص تھیں
یعنی غدیر قوم کے اوپر رسول خدا نے فرما دیا، اس کے علاوہ فرما دیا. تو وہاں پہ نصوص موجود تھیں، لیکن وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے کیونکہ وہ دین کا تحفظ چاہتے تھے. اچھا، یہ بھی ابھی جو ہم وہ ظالم والی بات کر رہے تھے، تو یہ آیت ہے میرے سامنے سورہ فاطر کی، یہ 35 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 32 ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر. تو یہاں پہ بھی جو وارثان کتاب ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگ جو ائمہ کرام علیہ السلام ہیں ان کو اسی آیت کے تحت وارثان کتاب بھی مانتے ہیں، تو ان کو بھی کہا گیا کہ فمنہم ظالم لنفسہ، وہ بھی ظالم ہیں. جی میں عرض کرتا ہوں. جی دیکھیں، عمومی طور پر قرآن کے وارث جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے نا، جی ایک عمومی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو پوری امت اس کی وارث ہے. جی ٹھیک ہے، ایک یہ نقطہ ہے جی کہ ہر بندہ جو رسول کا امتی ہے وہ اس کتاب کا وارث ہے. جی جی اور اس میں پھر کیٹیگری ہے، کچھ ہیں جو اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کچھ ہیں جو اپنے نفس کے اوپر ظلم نہیں کرتے ہیں. تو سارے وارث نہیں، لیکن مفتی صاحب اس میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اصطفینا من عبادنا، ہم اپنے بندوں میں سے چن لیں گے. تو پوری امت تو نہیں چنی گئی نا، اس میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو چنے جائیں گے. جیسے مصطفیٰ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ وہ ہے جو چنے گئے ہیں. تو اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے چن لیں گے، ان کو وارثان کتاب بنائیں گے. تو ان کو بھی اللہ نے ظالم کہہ دیا. اس آیت کو دوبارہ پڑھیں. جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں کہ اس سے پہلے کی آیت ہے والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور وہ جو ہم نے تیری طرف کتاب میں سے وہی کیا ہے، هو الحق، وہ سچ ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے سامنے ہے. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہمیشہ باخبر رہنے والا اور ان پر گہری نظر رکھنے والا ہے. پھر اگلی آیت میں فرمایا ثم، پھر اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ان کو جن کو، پھر ہم نے وارثان کتاب بنایا ان کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. فمنہم ظالم لنفسہ، اب ان میں یہ جو ہے نا، یہ جو چنے گئے ہیں اس میں سے کچھ تو ہیں جو ظالم لنفسہ ہی ہیں، اپنے نفس کے حق میں ظالم ہیں. ومنہم مقتصد، اور کچھ ہیں جو میانہ رو ہیں. ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے حکم سے نیکیوں میں بڑھنے والے ہیں. ذالک هو الفضل الکبیر، یہی ہے جو بہت بڑا فضل ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. جی آپ کو سوال کر ہی رہے نا. نہیں آپ بھی کریں گے. سوال یہ ہے کہ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے یا امام بناتا ہے، ٹھیک ہے، جی اسی اس وقت کے اوپر آ رہے ہیں نا، جی لا ینال عہد الظالمین پر. جی جی میں اس وقت کے اوپر دلیل دینے جا رہا ہوں اور آپ کا سوال کر کے. جی جی ایک نبی کو جب خدا بھیجتا ہے لوگوں کے سامنے، اور اس کی اتباع لوگوں پر واجب ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل واجب ہے. نبی ہو یا امام ہو یا رسول ہو، رسول، ایک ہاں عمومی جی، بات کر رہا ہوں. وہ اللہ نے کہا نا سورہ نساء میں کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. جی تو کوئی بھی ایسا رسول نہیں ہے جس کی اللہ کے حکم سے اطاعت نہ کی گئی ہو. ہر رسول جو ہے وہ مطاع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطاع ہوتا ہے، صحیح ہے، میں سمجھ رہا ہوں. لوگوں کے اوپر اس کی اطاعت واجب ہے نہیں ہے؟ ماننے والوں پر، جی ماننے والے پر، ہاں یعنی جی. جہاں وہ آتا ہے، جہاں وہ آ کے دین پہنچاتا ہے، ان پر اطاعت واجب ہے. نہیں وہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ اس رسول کی اطاعت کرو. تو یعنی کہ جو مانے گا وہی اطاعت کرے گا نا، جو نہیں مانتا وہ کیسے کرے گا اطاعت؟ یہ تو پھر تو آپ کا جو ہے نا بالکل جو کنسیپٹ ہے نبوت اور رسالت کا وہ تو ختم ہو گیا. نہیں، میں نے قرآن کی آیت بتائی نا آپ کو، میں نے اپنے پاس سے تو کچھ بھی نہیں کہا. نہیں، اگر یہ کتاب نہیں کرتا ہو گناہگار ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، جو مان کے اطاعت نہیں کرے گا وہی گناہ گار ہوگا نا. جو مانتا ہی نہیں وہ تو کافر ہوگا. پھر تو کافر گناہگار نہیں ہے؟ کافر تو گناہ گار ہے، وہ تو صاف پکی بات ہے، لیکن اطاعت کا مطالبہ صرف اس سے کیا جائے گا جو ایمان لائے گا. جو ایمان نہیں لاتا اس سے اطاعت کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا.
چلو نہیں کیا جا سکتا آپ کے مطابق، میرے مطابق نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو صاحب اسلام میں داخل ہوگا تو اس کی اطاعت کیا ہے، اس کے مطابق پھر عمل کرے گا، لیکن گناہگار تو ہوا نا نبی کو نہ ماننے کی وجہ سے، ہاں جی ہاں جی، گناہگار تو ہو گیا نا، جی وہ جو شریعت لے کر آیا تھا اس کے اوپر اس کو نہیں مانا، اس سے گناہگار ہو گیا۔ اب جو لوگ اس کے دائرہ اسلام کے اندر شامل ہو گئے، جی، اب نبی رسول امام جو ان کو بتائے گا اس کی پیروی کرنا ان پر واجب ہے یا نہیں ہے؟ ہاں وہ میں نے عرض کیا نا کہ جو ہے نا، مجھے جاننے دینا تھوڑا سا، مجھے بھی آگے جانے دینا، جی 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 جی، اطاعت کرنا واجب ہے نبی یا رسول یا امام کی نا، اچھا اطاعت کرنا واجب ہے۔ اب اگر سنیں میرے پاس، جی جی، اب ہم پر اطاعت کرنا واجب ہے، نبی کی بھی رسول کی بھی، آپ علی علیہ السلام کی طرف نا، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وہیں پہ روک جائے، وہ امام تو تھے نا، جی جی، ٹھیک ہے، اب ہم پر ان کی اطاعت واجب ہے، ٹھیک ہے، نبی کی، امام کی، رسول کی اطاعت واجب ہے، اور ادھر سے اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ معصوم نہیں تھے، اپنی جانوں کے اوپر ظلم بھی کرتے تھے، جی جی، ٹھیک، اب وہ جو جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ساتھ دین کے اندر ملاوٹ کریں گے نہیں کریں گے؟ سب کی بات ہے، کریں گے نا جی، ہم، کیونکہ آپ کے مبنے کے مطابق مان رہے ہیں کہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس کے مطابق مان رہے ہیں کہ نبی کیا کرتا ہے، مثال کے طور پر اپنی جانوں پہ ظلم کرتا ہے، مثال کے طور پر معصوم نہیں ہے، امام معصوم نہیں ہے، رسول معصوم نہیں ہے، جی جی، تو ہمیں جو شریعت پہنچائے گا ادھر سے اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر واجب ہے ان کی اطاعت کرنا، ادھر سے نبی ہمیں غلط راستہ بتائے گا، ادھر اطاعت واجب ہے، ادھر غلط راستہ بتا رہا ہے، ہم نے غلط راستے پر عمل کر لیا ہے، غلط بات پہ عمل کر لیا ہے، عمل ہو میں آپ کو جہنم میں جانتا ہوں، جی، تو یہ تو کنسیپٹ ہی غلط ہے کہ ایک نبی، امام یا رسول کا غیر معصوم ہو ہی نہیں سکتا، اگر آیا نہ بھی ہو تو عقل بھی اس کا تقاضا کرتا ہے، عقل بھی کہتا ہے بھی ایک نبی اور رسول کو معصوم ہونا چاہیے، اگر وہ معصوم نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے شریعت ہمیں، کیونکہ اللہ ہمیں ان کی اتباع واجب قرار دے رہا ہے، ادھر سے واجب ہے، ادھر سے ہم اس کو غیر معصوم تسلیم کر لیں تو یہ تو سارا سسٹم بھی بگڑ جائے گا۔ ٹھیک، چلے ٹھیک ہے، جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ سے مجھے بہت ہی مزہ آیا بات کر کے، بڑا اچھا ہوا، آپ نے بڑے اچھے پیرائے میں بات کی ہے، تو باقی سوالات کے اوپر پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کو نشست رکھ لیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ، ابھی ہمارا ایک سوال ختم ہوا ہے، ہاں جی ابھی ایک سوال ختم ہوا ہے، ہاں جی، تو پھر اگلے سوال پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ ایک بات، جی ٹھیک ہے، ٹھیک جی ہے، ٹھیک، جی، جزاک اللہ، تھینک یو جی، السلام علیکم۔ اللہ